بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ سب دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اور شہادت کا عجیب واقعہ آپ کے گوش گزار کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کا تذکرہ بھی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ ان کا تعلق نہ تو کسی مالدار گھرانے سے تھا نہ ہی کسی معروف خاندان سے۔ وہ صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور فیض یاب ہوتے۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ جیسے آدمی سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال نہ جاہ و جلال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ ان کا جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ وہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کون ہو؟ کہا جلیبیب ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی غرض ہے۔ وہ انصاری صحابی گھر سے باہر نکلے اور پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تو بہت خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت جلیبیب کہنے لگے، آگے بھی سنو، تمہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا کہ ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ اس کا خاندان، نہ شہرت، نہ ہی مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی کہ حکم کس کا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہمیں آپ کا حکم قبول ہے، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت غربت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش اور زیبائش ذکر و اذکار۔ اس مبارک جوڑے کا سکون نماز میں اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑا تو نہیں؟
مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا جی فلاں فلاں حضرات موجود نہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور ان کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی، پیارے نبی تشریف لائے، اپنے ساتھی کے پاس کھڑے ہوئے، اس منظر کو دیکھا اور فرمایا اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے۔ شان یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور انہیں قبر میں رکھا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔